قوم پر یہاں تک کہ وہ نہ بدل دیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرے تو اللہ اس کو بدلتا نہیں۔ ہاں اگر وہ اپنے آپ کو خود بدل لیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ خود ہی گناہ والے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہلاک کر رہا ہے نا۔ ویسے اللہ احسان کرتا ہے، احسان کو بدلتا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، بس ہلاک کیا ہم نے ان کو گناہ کی وجہ سے، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو، اور وہ سارے ظالم تھے۔ ان شر الدواب زجر، ان شر الدواب، بے شک جانوروں میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہیں، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ دواب جانور، تو پہلے میں نے پوچھا تھا نا کہ ہم سارے جانور ہیں کہ نہیں، تو بعض نے کہا تھا نہیں ہے، تو انسان بھی جانور ہی ہوتا ہے۔ یہ کافر تھے، یہ جانور تھے، تو جانوروں میں سب سے زیادہ برے کافر ہیں۔ تو جانور سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جان والا، خواہ وہ انسان ہو، گائے ہو، بھینس ہو، لیکن انسان جو ہے اس کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تو نے وعدہ کیا ہے پھر وہ توڑتے ہیں اپنا وعدہ، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، اور وہ ڈرتے نہیں۔ اس سے مراد جو ہے نا، جو کہ توڑتے ہیں اپنا معاہدہ، یہ ہے بنو قریظہ۔ یہ کون ہے؟ بولو، بنو قریظہ۔ بات سمجھو جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، بنو قریظہ جو تھے نا، یہ ہر دفعہ وعدے کو توڑتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ہوتے تھے بنو نذیر، لیکن انہوں نے جو وعدہ کیا انہوں نے وعدے کو توڑا نہیں۔ یہ وضاحت کرنی تھی میں نے۔ اچھا جی، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، قانون اول برائے نبی، قانون اول برائے نبی، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر پائے تو ان کو لڑائی میں، پس ایسی سزا دے ان کو سخت کہ بھاگ جائیں وہ، تاکہ ان کے پچھلے ان کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے، شاید کہ وہ یذکرون، نصیحت حاصل کر لیں، عبرت پکڑ لیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً، اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم کی خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پس پھینک دے ان پر وعدہ برابری پر۔ کیا مطلب ہے برابری کا؟ اگر کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہونا کہ وہ وعدہ پکا نہیں کریں گے، تو آپ ان کو کہہ دو
ہمارا تمہارا وعدہ ختم، ہمارا تمہارا وعدہ ختم، لیکن یہ برابری پر ہو، مطلب وعدہ ختم ہونے کے فوراً بعد ان کو مارنا نہ شروع کر دو، تھوڑا سا وقفہ ڈال دو، تاکہ اگر وہ کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں کر لیں، کوئی بات نہیں، ایمان والوں کو تو اللہ کی مدد حاصل ہے نا۔ تو برابری پر، اچانک نہیں، برابری پر۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا خیانت کرنے والوں سے۔ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ آگے بڑھ گئے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ واعدوا لہم، جی اس کے نیچے لکھو جی قانون ثانی برائے مومنین۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے لیے جتنی تم میں طاقت و مضبوطی سے۔ مِن رِّبَاطِ الْخَیلِ، گھوڑے پالو، تُرْہِبُونَ بِہِ، ڈراؤ اس سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، اور جو تمہارا دشمن ہے، وَآخَرِینَ مِن دُونِہِمْ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں۔ گھوڑے پالو، تیر اندازی کی مشق کرو۔ روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان القوۃ رمی، الا ان القوۃ رمی، کیا سن لو قوت تیر اندازی میں ہے، سن لو قوت تیر اندازی میں ہے۔ تیر اندازی بھی سیکھو، گھوڑے بھی پالو، ڈراؤ اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو جو یہاں پہ موجود ہیں۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اس کے نیچے ذرا لکھ دو تاکہ یاد رہے، فارس اور روم والے، فارس اور روم والے، یہ ابھی قریب تو نہیں ہے نا، لیکن کل کو ان سے بھی مقابلہ ہونا ہے، تو ان کے لیے بھی اپنے ہتھیار تیار کر لو، ان کے لیے بھی گھوڑے تیار کر لو، تیر اندازی کی پوری مشق کر لو۔ لا تعلمونہم، نہیں تم جانتے ان کو، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو کوئی چیز اللہ کے راستے میں، پوری کر دی جائے گی تمہاری طرف، اور تم پر ظلم نہ ہوگا۔ ان جنحوا للسلم، لکھو جی قانون ثانی برائے نبی، قانون ثانی برائے نبی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کے لیے، پہلے لڑائی کرتے تھے، اب کہا نہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، جزیہ دے دیں گے، ہم امن میں رہنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فجنا لہا، تو بھی جھک جا صلح کے لیے۔ لیکن اگر وہ صلح کے لیے جھکے ہیں، آپ بھی صلح کر لیں، لیکن اللہ پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کھوٹ ہے، یہ ڈر کے صلح کر رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، صلح کر لو۔ انہ السمیع العلیم، بے شک وہ یہ سننے والا جاننے والا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ چاہیں گے نا کہ تجھ کو دھوکہ دیں، پس کافی ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ہے جس نے تائید کی تمہاری
اپنی مدد سے، یعنی فرشتوں سے، اور ساتھ ایمان والوں کے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور محبت ڈال ان کے دلوں میں، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تو خرچ کر دیتا جتنا مال ہوتا زمین میں سارا، نہ محبت ڈال سکتا تھا ان کے دلوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے ان کے دلوں میں۔ اِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا۔ فرمایا تو محبت ڈال، کیا مطلب؟ تو صلح کی کوشش کر، ان کے دل ملا، لیکن دل تب ملیں گے جب اللہ چاہے گا۔ اگر تو سارا مال بھی خرچ کر دے دل نہیں ملیں گے، تو نے کوشش کرنی ہے، اللہ توفیق دے گا، دل مل جائیں گے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، قانون رابع برائے نبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، قانون رہ گیا پچھو، یا ایھا النبی حسبک اللہ، قانون ثالث برائے نبی، یہ عید رہ گئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، قانون ثالث برائے نبی۔ اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ، اور جو تیرے تابع دار ہیں ان کو بھی اللہ کافی ہے، تجھے بھی اللہ کافی، تیرے تابع دار ایمان والوں کو بھی اللہ کافی۔ اب یا ایھا النبی حرض المؤمنین، قانون رابع برائے نبی۔ یہ حمزہ جڑا نا بڑا تیز ہو گیا ماشاءاللہ، یہ جدو آیا سی بڑا ٹھلا ٹھلا ہوندا سی، ہن ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، دس چھڑتا کہ فلانی آیت رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے سب کو، اللہ سب کا علم زیادہ کرے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، قانون رابع برائے نبی۔ اے نبی شوق دلا ایمان والوں کو لڑائی پر، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے، غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں 100 آدمی غالب آ جائیں گے 1000 پر، ان لوگوں میں سے جو کافر ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ دین اسلام کو سمجھتے نہیں۔ اب ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور معلوم کی تم میں کمزوری، بس اگر ہوں تم میں 100 آدمی صبر کرنے والے، غالب آ جائیں گے 200 پر، وَإِن یَکُن مِّنکُم، اور اگر ہوں تم میں سے 1000 آدمی غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو بھائی، پہلے کہا 20 آدمی تمہارے ہوں صبر کرنے والے، یعنی ثابت قدم رہنے والے، 200 پر غالب آئیں گے۔ 100 آدمی ہوں 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ پھر فرمایا اب اللہ نے محسوس کی تمہارے اندر کمزوری، تو اب 100 آدمی ہوں گے صبر کرنے والے، غالب آ جائیں گے 200 پر، اور 1000 ہوں گے غالب آ جائیں گے 2000۔ دیکھو جس وقت اسلام کا ابتدائی دور تھا نا، مسلمانوں کی تعداد تھی تھوڑی، تو مسلمانوں کی جب تعداد تھوڑی تھی، کافروں کی تعداد تھی زیادہ، تو مسلمانوں کو اللہ نے اتنی قوت دی کہ 20 آدمی 200 پر، اور 100 آدمی 1000 پر غالب آ جاتے۔ اب جب مسلمانوں کی ہوگی تعداد زیادہ، ایک بات۔ نمبر 2، جو پہلے لوگ تھے نا وہ ہو گئے بوڑھے اور
کمزور، بعد میں آنے والے جوان ان کے اندر وہ طاقت اور ہمت نہ تھی۔ نمبر 3 بات، جب ایک کام 4 آدمیوں نے کرنا ہو، ایک بھاری چیز 4 بندوں نے اٹھانی ہو، تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ہم 4 نے ہی اٹھانی ہے، تو وہ پورا زور لگاتے ہیں۔ تو جب وہی بھاری چیز مثلاً پیٹی جس میں رضائیاں اور بسترے پڑے ہیں 12 بندے اٹھائیں تو سارے نہ اٹھانے میں ذرا کمزور ہو جاتے ہیں، چل کوئی نہیں گل اینے جو سارے ہیں تو کوئی وزن میں چکاں گا، کوئی بھار دوجا چک لے گا۔ جب 4 ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے 4 ہی چکنا ہے، سارے پورا زور لاندے ہیں۔ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں چلو باقی بھی زور لگائیں گے میں، تو زور کم ہو جاتا ہے۔ تو اب تعداد بڑھ گئی، تو یہ 3 وجہ میں نے بیان کر دی۔ اس لیے فرمایا تعداد بھی بڑھ گئی، پہلے لوگ کچھ بوڑھے ہو گئے اور تعداد بڑھنے کی وجہ سے یہ بھی خیال آ گیا کہ اب ہمیں اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے یہ بات ہوئی۔ ما کان لنبی، قانون خامس برائے نبی، ایک بات اور بتا دوں آپ کو پچھلی آیات کے اندر کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہیں ہے کہ اب اگر بندے تھوڑے ہوں تو زیادہ سے نہ لڑیں۔ غزوہ موطا میں 3000 مسلمان 2 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں ڈٹے رہے تھے۔ غزوہ موطا میں 3000 مسلمان 2 لاکھ کے مقابلہ میں ڈٹے رہے تھے۔ اچھا جی، ما کانا لنبی، قانون خامس برائے نبی، و عتاب، اب پہلے بات کو سمجھ لو پھر ترجمے کے اندر وضاحت ہو جائے گی۔ بدر کے میدان کے اندر 70 بندے تو مارے گئے نا کافروں کے، 70 آدمی قید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ زیادہ ایمان والوں کی رائے بھی یہ تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند اور ایمان والے وہ کہتے تھے کہ قتل کیا جائے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے تو کہا تھا میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، اس صحابی کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو، ان کی ہم گردنیں کاٹیں۔ اب یہ 2 رائے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر فدیہ لے کے چھوڑو گے نا تو اگلے سال تمہارے بھی 70 بندے مارے جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایمان والے وہ کہتے تھے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اس کی کچھ وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جب ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا ہمارا ان پر احسان ہوگا، تو شاید کئی ان میں سے
مسلمان ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو یہ بات بھی بڑی اچھی بات تھی۔ لیکن بعض ایمان والے اگرچہ صحابہ کرام ہیں، لیکن سب سے پہلے کہو نا رضی، سارے پڑھو، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ بعض صحابہ کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ جب فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا تو اس میں سے ہمیں حصہ بھی ملے گا، تو یہ وجہ بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق ان کے پاس بھی وجہ موجود تھی، وہ کیا تھی؟ یہ پہلی لڑائی ہوئی ہے، یہ جو 70 کافر ہیں نا، یہ چھوٹے نہیں، بڑے بڑے سردار ہیں کافروں کے۔ آج ان کو قتل کریں گے، تہس نہس کریں گے، کافروں پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کرے۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، لیکن مفسرین نے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بات یاد رکھنا کہ پیارے پیغمبر کی یہ رائے صرف اور صرف صلہ رحمی کی بنا پر تھی، کسی لالچ کی بنا پر نہ تھی، اور اس کا تصور کرنا بھی کفر ہے کہ پیارے پیغمبر کو کوئی لالچ تھی۔ لیکن کسی وجہ سے بھی، چلو صلہ رحمی کی وجہ سے ہی اور کثرت رائے کی وجہ سے آپ سرب فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا اور قانون بھی بتا دیا گیا کہ جب تک خوب خون ریزی نہ ہو جائے نا، اس وقت تک ان کو چھوڑنا چاہیے نہیں۔ یہ ساری تفصیل بیان ہو گئی، اب آیات کے اندر سمجھ لو۔ ما کان علی نبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے اسرا قیدی، حتیٰ یسکن فی الارض، حتیٰ کہ خوب خون ریزی کرے زمین میں، تریدون، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت، یعنی تمہارے لیے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا۔ لولا کتاب من اللہ سابقہ، اگر نہ ہو چکی ہو ایک بات اللہ کی طرف سے، پہنچتا تم کو اس فدیہ لینے میں بڑا عذاب۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لو کہ یہ غلطی اجتہادی غلطی ہے، یہ غلطی اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی پر پکڑ نہیں آتی، مواخذہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور بات بھی سمجھ لو، اجتہاد کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، کیا نا یار طالبات لو فون ہے، میں کی کرا پھر۔ السلام علیکم، ہاں جی، طالبات کو لینے والے آ گئے ہیں، سورت تو ختم کر لینے دینا، تھوڑی سی رہ گئی ہے، اب بس اب آیات ہی ہونی ہے، ان کو کہے مسجد کے اندر آ جائیں، یہ ایک رکوع کی بس ترجمہ ہونا ہے اب بس۔ ہیلو، ترجمہ تو کر لینے دینا، 5-7 منٹ لگنے ہیں بس۔ ہاں جی خزیمہ، باہر جو لوگ کھڑے ہیں نا سیڑھیوں کے نیچے، ان کو کہے کہ بس چند آیتوں کا ترجمہ باقی رہ گیا ہے، چھٹی ہونے لگی ہے، وہ ادھر سے چلے جاؤ بشک۔ چلو جی، تو بات مختصر کرتا ہوں، مجتہد
اجتہاد کرے تو غلطی پر پکڑ نہیں، غیر مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد بھی قابل قبول میں پکڑ بھی ہوگی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر یہ خیال ہوا پیدا کہ بھئی اب یہ مال غنیمت ہم کھائیں کہ نہ کھائیں؟ فرمایا نہیں، کھاؤ، حلال ہے، پاکیزہ، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، جو قانون سادس پر آئے نبی، ابھی لکھ لو یا بعد میں لکھ لینا بھائی، بس آخری رکوع کے اوپر لکھنا ہے۔ اے نبی تو فرما دے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں قیدی، اگر معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں انابت کی بات یعنی بھلائی، دے گا تم کو بہت مال بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا، بخش دے گا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بھائی یرید خیانت کا، اور اگر چاہیں کہ خیانت کریں، پس خیانت کر چکے اللہ سے اس سے پہلے بھی، پس قدرت دے دی اس نے ان پر پہلے بھی تم کو، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا ساتھ اپنے مال اور جانوں کے اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، یہ دوست ہیں بعض ان کے بعض کے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ان کے لیے نہیں ہے ان کی حمایت سے کوئی چیز حتیٰ کہ وہ ہجرت کر لیں، ٹھیک ہے، ان کو حمایت نہیں ملے گی جنہوں نے ایمان تو لایا لیکن ہجرت نہیں کی، ہاں اگر وہ بھی ہجرت کر لیں تو مدد ملے گی۔ وَإِذْ سَتَرُوكُمْ، اور اگر تم مدد کرو ان کی دین کے بارے میں، بس تمہارے اوپر ہے مدد کرنا، مگر ایسی قوم کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہے۔ اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ وعدہ ہے نا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، وہاں پر کوئی ایمان والے بندے کہیں کہ تم ہماری مدد کرو، ان کے اوپر حملہ کرو، تو فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا، تمہارا ان سے عمل کا وعدہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اس کو دیکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، إِلَّا تَفْعَلُوهُ، اگر تم ایسے نہ کرو گے تو ہو جاؤ گے فتنہ زمین کے اندر پھیل جائے گا، اگر تم ایسے نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا زمین میں اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، بشارت جی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جن کو جگہ دی وہ ہیں ایمان والے پکے، ان کے لیے بخشش اور روزی ہے عزت کی۔ والذین آمنوا، یہ وہ ہیں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، اس کے نیچے لکھ دو، یہاں پہ لکھنا ضروری ہے، فتح مکہ کے بعد، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مکہ فتح ہون تو بعد جڑے مسلمان ہوئے انہاں دا کی ہے، بھائی وہ بھی صحابی ہیں، ان کی تعریف آئی ہے نا، وہ لوگ جو ایمان لائے بعد اس کے اور ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، پس وہ تم میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ دار ہیں بعض ان کے بعض، رشتہ داری میں شریک تو ہے نا اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔